وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سنہ ہجری 1447 کا آج پہلا دن ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی سنہ ہجری کے اعتبار سے آج سال کا پہلا دن ہے، اور ہمارے لیے یہ بات بہت خوش آئین ہے، خوش نصیبی ہے کہ سال کا پہلا دن وہ ہے جو جمعہ کا دن ہے۔ آج محرم الحرام کی ایک تاریخ بھی ہے، سال کا پہلا دن بھی ہے، اور جمعے کا دن بھی ہے جو دنوں کا سردار ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ پچھلے سال جو بیمار رہے ان کی بیماریاں صحت میں آ جائیں، اور جو صحت مند ہیں ان کی صحت میں بقا و دوام ملے۔ اللہ پاک ہر ایک کو صحت و عافیت اور دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ محرم الحرام کئی اعتبار سے فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی ابتدائی تاریخیں یعنی محرم الحرام کا عشرۂ اول شہادتوں سے موسوم ہے۔ اس مہینے میں 10 محرم الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا کی شہادت کا دن ہے، اور اس حوالے سے تمام منابر سے، مساجد سے واقعہ کربلا، شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن محرم الحرام کی ایک تاریخ امیر المؤمنین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ اس لیے ابتدا میں یعنی محرم کے پہلے عشرہ میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ساتھ خلیفہ مسلمین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، آپ کی شہادت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد خلیفہ مسلمین بنائے گئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنائے گئے۔ زمین میں جتنے مسلمان اس دور میں تھے، آپ ہر ایک مسلمان کے امیر اور خلیفہ ہوئے، اور قیامت تک روحانی طور پر آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ مسلمین ہیں۔ اس لیے کہ خلافت کا ایک تعلق تو جسمانی ہے اور ایک تعلق روحانی ہے۔ جسمانی تعلق جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، روحانی تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے داماد ہیں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے 4 خلفاء ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں خلفائے اربع، خلفائے راشدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر ان کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد چوتھے خلیفہ ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چار خلفاء میں ابتدائی آخری دو خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں رسول اللہ کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس طرح سے داماد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئیں۔ پہلے جناب سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے وصال کے بعد جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی شہزادی جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی بھی رسول اللہ کے داماد ہیں اور حضرت مولا علی بھی رسول اللہ کے داماد ہیں۔ ان دونوں کو داماد رسول کہتے ہیں، اور ان دونوں سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ خود رسول اللہ ان دونوں کے داماد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ہیں اور ام المؤمنین ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ہیں، اور یہ ان کا بھی لقب ام المؤمنین ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے داماد ہیں۔ تو ابتدائی دو خلفاء وہ ہیں کہ رسول اللہ ان کے داماد ہیں، اور آخر کے دو خلفاء وہ ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کے داماد ہیں۔ اس لحاظ سے چاروں خلفاء راشدین کی انفرادی فضیلت اور بھی ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت ملی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت، تو ایسے کمال کی نسبت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہزادی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی زوجیت میں ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ ان کے داماد ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عقد میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک شہزادی جناب ام کلثوم ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا علی کے داماد ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان میں رشتہ ہے، اور یہ ایسے مضبوط رشتے ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلتوں کے درجے ہیں، یہ فضیلتوں کے معراج ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ خاص فضیلت ہے جس کا ذکر ہم نے کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی آتی ہے کہ آپ کا نام عمر زمانہ جاہلیت میں ہی رکھا گیا، اور عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا۔ آپ کی زندگی کو بھی تو عمر کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہوئی،
تو عمر کو عمر کہتے اس لیے ہیں کہ وہ زندگی کی تعمیر کر رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو آباد کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے عمر کہتے ہیں۔ گویا کہ عمر حیات کا نام ہے۔ عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ہی، بچپن میں ہی آپ کا نام عمر رکھا گیا، اور پھر جب آپ بڑے ہوئے، جب آپ نے کلمہ پڑھا، تب بھی آپ کا نام عمر ہی رہا۔ تو آپ کا نام عمر رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابتداءً اللہ نے آپ کی ذات سے اسلام کی تعمیر اور اسلام کی آباد کاری کا کام لینا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عمر رکھا کہ عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا۔ اور پھر جب آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی حضرت عمر کا نام عمر اسم بامسمہ ہے۔ اسم بامسمہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اسم بامسمہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت خوبصورت ہو اور اس کا نام یوسف ہو، تو کہیں گے یہ اسم بامسمہ ہے، کہ جیسا نام ہے ویسا ہی کام ہے۔ کوئی بہت بہادر ہو اور اس کا نام شیر علی ہو، تو کہیں گے یہ اسم بامسمہ ہے، جیسا نام ہے ویسے ہی کام ہے۔ تو اسم بامسمہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا نام ایسا ہی کام۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام عمر ہے، تو آپ بھی اسم بامسمہ ہیں۔ عمر کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنے والا، آباد کرنے والا۔ تو جب آپ ان کی زندگی اور دور حیات، دور خلافت کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بے شک اسلام کو آباد کیا، اسلام کی تعمیر کی، کہ آپ کی دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، سب سے زیادہ شہر فتح ہوئے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 1036 شہر ما مضافات یعنی اطراف کے گاؤں دیہات اس کے فتح ہوئے۔ تو یہ اتنی کثیر فتوحات ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو جب یہ فتوحات دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعمیری کام دیکھیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ بے شک آپ اس میں بامسمہ ہیں۔ اسی وجہ سے محدثین نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمین میں نام عمر ہے، آسمان میں نام فاروق ہے، انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، زبور میں آپ کا نام منطق الحق ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے۔ سراج کا معنی ہوتا ہے سورج، جو روشنی دیتا ہے، جو تپش دیتا ہے، جو نور دیتا ہے، جو ہر ایک کو اجالا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ چند نام ہیں زمین میں، آسمان میں، جنت میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں۔ اب ہر ایک نام کی تشریح اگر کریں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا لقب ہے فاروق۔ اب آپ کا لقب فاروق کیوں کر ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں، محدثین نے لکھا کہ ابتدائے اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور صحابہ کرام آہستہ آہستہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے لگے، تو دشمنان اسلام کو تو یہی بات چبھتی ہے نا کہ مسلمانوں کی تعداد دبانے کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ کیا کیا جائے؟ تو یہ طے پایا کہ اگر العیاذ باللہ محمد الرسول اللہ کو ہی شہید کر دیا جائے تو یہ سلسلہ خود ہی رک جائے گا۔ تو اب شہید کون کرے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بہادر تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا
اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو کہتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کو لکھا، اور محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ لیکن کوئی واقعہ اگر بہت زیادہ مشہور ہو نا تو اس کی دلیل یا اس کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کوئی خاص بات ہو تو اس کا حوالہ میں بظاہر دے دیتا ہوں۔ تو تاریخ الخلفاء ہے اور تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں بھی ہے، تو اس کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا، تو مزید اور بات واضح ہو جائے گی، وہ آگے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے العیاذ باللہ اپنے گھر سے نکلے، اور غصے بھرے انداز میں نکلے۔ چلتے ہوئے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ ابتدائی دور تھا نا، تو مسلمان جو لوگ مسلمان ہوتے وہ اپنا ایمان چھپاتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان والوں کو لے کر اطراف میں یا صحن کعبہ میں یا کعبہ کے ارد گرد نہیں رہتے تھے، وہ پہاڑ کے اوپر رہتے تھے۔ حضرت ارقم ابن ارقم ایک صحابی ہیں، یہ بھی شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا گھر تھا پہاڑ کے اوپر ویرانے میں۔ تو جتنے صحابہ ہیں نا سب وہیں جمع ہوتے تھے، وہیں پھر آگے کی کیا تدبیر ہوگی، کیسے اسلام آگے پہنچانا ہے، وہ ساری گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اسے کہتے تھے دار ارقم۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرف چلے، تو راستے میں ایک صحابی ملے، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اکائی کو پارا پارا کر دیا ہے، باپ بیٹے سے منحرف ہو گیا، بیٹا باپ سے منحرف ہو گیا، گھر میں اختلاف ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ باطل عقیدے پہ ہے، تو باپ بیٹے ماں باپ میں یہ علیحدگی ہو رہی ہے، اکائی ختم ہو گئی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو معاملہ تھم جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو انہیں قتل کرنے کے ارادے سے میں جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ بڑے نڈر تھے، انہیں خوف نہیں ہوتا تھا، ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، خود تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ کی بہن ہے اور آپ کے بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ نام یاد رکھیے، یہ حضرت سعید بن زید عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی، تو ان میں حضرت سعید بن زید بھی ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے نا حضرت سعید بن زید سے ہی ہے، تو یہ اپنا نام چھپایا کرتے تھے، تو جب عشرۂ مبشرہ کی گنتی کرواتے نا 9 تک بتاتے، اور جب کوئی پوچھتا 10واں کون ہے، کہتے میں بھول گیا، اپنا نام نہیں بتاتے تھے، اسی لیے میں نے کہا ان کا نام یاد رکھیے گا۔ تو احادیث میں آتا ہے، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت، یہ بھی بڑے زبردست صحابی ہیں، بہت دکھ جھیلنے والے صحابی ہیں ابتدائی اسلام میں، یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے دروازے پر آئے تو قرآن کی آواز آئی، اندر آئے تو دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بھی خوب پیٹا اور اپنی بہن کو بھی خوب مارا۔ حضرت خباب بن ارت وہ چھپ گئے تھے، اس لیے کہ وہ تو ان کی فیملی کے نہیں تھے نا، تو وہ چھپ گئے۔ تو حضرت سعید بن زید کو بھی خوب مارا، اپنی بہن کو بھی خوب مارا، اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑے بیٹھے ہو، لوٹ آؤ۔ تو بہن نے کہا، وہ بہن بھی تو عمر کی تھی نا، تو بہن نے کہا جتنا مارنا ہے مار لو، تم سر تن سے جدا کر سکتے ہو، دل سے محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے۔
تو جب یہ بات سنی تو وہ پھر ٹھنڈے ہو گئے اور کہنے لگے آخر وہ کیا جادو ہے کہ زندگی بھر کے بھائی بہن ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور بہن اس قدر مار کھانے کے باوجود کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، تمہارا خاندان چھوڑ سکتی ہوں، اپنی زندگی تمہارے ہاتھ داؤ پہ لگا سکتی ہوں، لیکن رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی، تو آخر اس میں کیا بات ہے؟ تو ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ سناؤ تو وہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ تو کہا وہ اللہ کا پاک کلام ہے اور بغیر وضو کے، بغیر غسل کے تم ناپاک ہو، اور بغیر غسل کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ تو کہا جب تک تم وضو نہ کر لو، غسل نہ کر لو، نہ دکھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے ان کے دل میں ایمان راسخ کر دیا تھا، تو وہ اپنا غصہ بھول گئے، اپنا معاملہ بھول گئے، ایک دھن سوار ہوئی کہ اس کلام کو دیکھنا چاہیے، اس کلام کو سننا چاہیے کہ جس کلام کی ایسی تاثیر ہے کہ جو دیکھ لے وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ تو غسل کیا، وضو کیا، انہوں نے بتایا، پھر وضو کے بعد کہا کہ اچھا آپ مجھے سناؤ، دکھاؤ، تو دکھایا، تو کہا پڑھ کے سناؤ، تو وہ پڑھ کے سنانے لگے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت جب سنی تو ایسا لگا کہ یہ آیت کانوں کو چیرتی ہوئی دل میں اتر گئی، اور وہیں آنکھوں سے اشک بار ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو انہیں دین سے باز رکھنے کے لیے آئے تھے، مطلب جو شکار کرنے کے لیے آئے تھے، خود ہی شکار بن گئے۔ تو کہتے ہیں اب کہنے لگے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب وہاں سے وہ دار ارقم پہنچے پہاڑ چڑھتے ہوئے، تو ایک دو صحابہ باہر بھی کھڑے رہتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں، تو اندر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ وہ خیر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور ادھر گھر میں جب وہ قرآن سن رہے تھے نا، تو حضرت خباب بن ارد بھی باہر تشریف لے آئے، ان کے سامنے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے عمر تمہیں مبارک ہو، کل ہی رسول اللہ نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو برکت دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم کلمہ پڑھے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام تو پہلے ہی ان کے دل میں داخل ہو گیا، اور پھر یہ بشارت سنی تو رسول اللہ سے مزید اور محبت بڑھ گئی۔ اب بارگاہ رسالت میں آئے، اور آر کے ہی صحابہ کرام تو سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، کوئی ایسی ویسی بات ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، لیکن آئے با ادب رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے ان کا کندھا پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور ہلایا اور کہا اے عمر کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایک رب کو پہچان لو اور اس کی بندگی کرو، اور اس بات کو تسلیم کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں جب ان کا جھنجھوڑنا تھا، رسول اللہ کا جھنجھوڑنا تھا، کہ جیسے ان کی زمین و ان کی دنیا ہل گئی، زمین و آسمان کا چپا چپا ذرہ ذرہ ہل گیا، اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ پھر رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے۔ تو کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ چھپ کر کیوں رہیں؟ آپ چلیں میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو یا ہمارے اسلامی بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کہتے پھر دار ارقم سے دو صفیں نکلی، ایک صف کے آگے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے آگے حضرت حمزہ تھے، اور وہ دونوں بیت اللہ میں آئے اس حالت میں
کہ جتنے رؤسائے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کی بیٹھک تو بیت اللہ میں ہی ہوتی تھی نا، صحن کعبہ میں ہی ہوتی تھی. تو سب کے سب بیٹھے ہیں، لیکن کسی میں مجال نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں، کسی میں مجال نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان رؤسائے قریش کے سامنے سے گزرتے اور کہتے اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو میرے مقابلے میں آئے. لیکن کس کی مجال ہے کہ وہ حضرت عمر کے مقابلے میں آئے؟ عمر کے آنے سے کفر میں یوں زوال آیا، کمال آیا. ایسی نے تو نہیں کہا نا؟ تو ایسا ہی ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب رؤسائے قریش کے چہرے سیاہ ہو گئے اور اسلام روشن ہوا، حق اور باطل میں تمیز واضح ہو گئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا لقب فاروق رکھا. فرمائے اے عمر تمہارا لقب فاروق ہے، اس لیے کہ آج کے دن تم نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا کہ جو حق ہے وہ ان صفوں میں ہے اور جو ان صفوں سے ہٹ کے ہے وہ باطل میں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق اس واقعے سے پڑا. اور جب رسول اللہ نے اس واقعے کے بعد آپ کا لقب فاروق رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی سورہ انفال کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور جو ایمان والے کلمہ پڑھ لیں وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو محدثین اور مفسرین نے فرمایا جو ایمان والے کلمہ پڑھ لیں، جو کلمہ پڑھنے والے ایمان والے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں. اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو ایسی قوت اور ایسی طاقت ملی کہ اس سے قبل اسلام کو ایسی قوت اور ایسی طاقت نہیں ملی تھی. تو آپ کا نام عمر ہے، آپ کا لقب فاروق ہے. اور پھر آگے جا کے علماء نے آپ کے لقب کے ساتھ فاروق کے ساتھ اعظم کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، فرق کرنے والے تو ان کے بعد بھی بہت ہوئے، لیکن جس طرح سے حق اور باطل میں فرق حضرت عمر نے کیا کسی نے نہیں کیا. تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صرف فاروق نہیں کہتے بلکہ فاروق اعظم کہتے ہیں. جیسے حضرت صدیق کو صرف صدیق نہیں کہتے بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی حضرت فاروق کو صرف فاروق نہیں کہتے بلکہ فاروق اعظم کہتے ہیں. آپ کی کنیت ہے ابو حفص. ہم خطبے میں بھی سنتے ہیں نا ابو حفص. کنیت جو ہے نا وہ بیٹے کی مناسبت سے، بیٹے کی نسبت سے کنیت بھی ایک طرح سے لقب ہے. ہمارے ہاں تو یہ کنیت رکھنے کا رواج اب ختم ہو گیا، عرب میں آج بھی ہے. تو عرب کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے نام کے مقابلے میں کنیت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ، ان کی کنیت اتنی مشہور ہے کہ ان کے نام پہ ہی 70 اقوال ہیں. کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی. حضرت ابو بکر، یہ ابو بکر کنیت ہے، ان کا اصل نام کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے. تو اسی طرح کنیت جو ہے نا وہ اولاد کی نسبت سے ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام ہے قاسم، تو رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم. تو ایسی ہی اولاد کی نسبت سے یہ کنیت ہوتی ہے. جیسے ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹی کا نام دردہ تھا تو ان کا نام ہو گیا ابو دردہ، اور ان کی اہلیہ کا نام ہو گیا ام دردہ. تو یہ کنیت اسے کنیت کہتے ہیں. آپ سمجھنے کے لیے اسے بھی لقب ہی سمجھ جائیے. تو یہ کنیت جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہ کوئی بیٹا حفص نام کا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی حفص نام کی ہے. اور یہ کنیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی. اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، وہ سمجھیے. حدیث شریف میں آیا کہ بدر کے بعد جب بدر کے قیدی جمع ہوئے نا
تو ان قیدیوں میں رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور رسول اللہ کو غیب سے یہ علم تھا کہ حضرت عباس دل سے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر میں مسلمان نہیں ہوئے، عنقریب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کا اظہار تو صحابہ سے نہیں کیا، بس جب صحابہ موجود ہوئے کہ یا رسول اللہ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، کوئی کہتا ہے ان میں سے ہر ایک کو کسر قلم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، ہمیں بہت تکلیف دی ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے دور کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اور قیدیوں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہم بعد میں مشورہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے چچا حضرت عباس بھی ان قیدیوں میں ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں جانے دینا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بلکہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے واہ، ہمارے رشتہ دار جو قیدی ہیں ہم ان کو ماریں گے تو آپ کے چچا کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے نا، تو محبت اور عقیدت آہستہ آہستہ دل میں جگہ کرتی ہے نا۔ تو کہا جب ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے ہم ان کو ماریں گے تو آپ کے چچا کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بات سن کے رسول اللہ کو بڑا دکھ ہوا۔ حضرت عمر سامنے ہی بیٹھے تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ابا حفص ایضرب وجہ امی رسول اللہ بالسیف، اے ابو حفص کیا اللہ کے نبی کے چچا کا سر بھی تلوار سے کاٹا جائے گا؟ جب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ نے خطاب ہو کر یہ فرمایا، حضرت عمر بن خطاب جلال میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ان کا سر اتار دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ان الفاظ کی بڑی شرمندگی ہوئی، اور زندگی بھر اس پر نادم رہے اور توبہ کرتے رہے، اور کہتے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے میری اس گستاخی کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جنگ یمامہ میں آپ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا۔ تو یہ وہ پہلا وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ابو حفص کا لفظ استعمال کیا، آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی۔ اب ابو حفص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفص کہتے ہیں شیر کو، اور ابو حفص کا معنی ہوگا شیر کا باپ۔ تو جیسے رسول اللہ نے مولا علی کو لقب دیا اسد اللہ، اللہ کا شیر، ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے لقب دیا ابو حفص یعنی شیر کا باپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے لقب کی وجہ سے مولا علی کو شیر خدا کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ نے لقب دیا ہے، تو آپ کو بھی شیروں کا باپ کہنا چاہیے۔ اور جب شیروں کا باپ کہیں تو ان شیروں میں مولا علی بھی آئیں گے، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بھی سردار ہیں۔ اس لیے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں محدثین نے صحابہ کرام کو شیروں سے تعبیر کیا ہے کہ یہ صحابہ شیر ہیں، بلکہ محدثین نے صحابہ کی تاریخ پہ جو کتاب لکھی نا تو اس کتاب کا نام رکھا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جھاڑیوں کے شیر کی معرفت۔ تو صحابہ کرام جتنے ہیں وہ سب کے سب شیر ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب ان شیروں کے سردار ہیں۔ تو مولا علی بھی اسد اللہ ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شیروں کے سردار ہیں۔ ان جملوں کو یاد رکھیے۔ اب یہ محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہیں، تو محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں اہل بیت کا ذکر بھی کریں، اور ایک محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حسن اتفاق سے آج ایک محرم الحرام ہے، جب یہاں سے نماز پڑھتے ہوئے جائیں تو مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لیتے ہوئے جائیں، دسترخوان پہ بیٹھیں، فاتحہ پڑھیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اور بچوں میں بھی تقسیم کریں، اور ان کا بھی تذکرہ بالخیر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔